کو آج کی صبح نئے یروشلم چرچ کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اپنا رخ خدا کے کلام کی طرف کریں گے کہ خدا ان کی بات ہم سب کے لیے کیا ہے۔ دو مرکزی متن ایک بار پھر سے ہم سب کے لیے، پہلا احبار کی کتاب میں سے، دوسرا عبرانیوں کے نام کے خط میں سے۔ جن کے پاس خدا ان کا زندہ کلام میرے ساتھ نکالیے گا۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے خدا کے کلام کھول لیں گے۔ لیویٹیکس چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 26 لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارے کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا کہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی نامی تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ آمین۔ دوسری تلاوت عبرانیوں کے نام کا خط باب نمبر 9 اور اس کی 11ویں آیت سے واقعی سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ عبرانیوں کے نام کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑک جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت اور آپ سب کے لیے پورے کا پورا 100 گنا پھل آنے کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے، شکر ادا کریں گے اس خوبصورت جماعت کے لیے، اپنے لیے، میرے لیے، اور خاص طور پر خدا کے کلام کے لیے۔ خاموشی اختیار کرتے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں اس کلام مقدس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب لوگوں کی آنکھیں بند ہو جائیں اور دلوں کے اندر چھوٹی سی شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ قدوس مہربان خدا، خدا عجیب، شاہ مہربان خدا، شاہ عجیب، رب الفائدہ، آپ کا شکر ادا کرتے اس موقع کریم جو کہ آپ نے زندگی وقت سے باری فضل کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ پھر سے ہماری زندگی میں موقع بخشا تھا کہ پھر سے مل کر بیٹھے خدا ان کے نام میں۔ آمین۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، انسان کی کتاب کے اندر، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ تو خوف کے اندر رہتے ہیں خدا کے کلام کو جانیں کہ خداوند کی بات ہم سب کے لیے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا دو حوالہ جات آپ کے سپرد کیے گئے، آپ نے نہایت عقیدت کے ساتھ ان کو سنا۔ میں خداوند کا اس بات کے لیے شکر ادا کرتا ہوں۔ پہلا احبار کی کتاب میں سے، دوسرا عبرانیوں کے خط میں سے۔ احبار کی جو کتاب ہے یہ لیویٹیکس کی انگلش کے اندر کتاب ہے، جس کا مطلب ہے لاویوں کی کتاب۔ یہاں پر جو کاہنوں کے نظم و ضبط ہے، جو ان کے فرائض ان کے بارے میں جناب موسیٰ نے ان کو قلم بند کیا ہے۔ دوسرا حوالہ جو ہم نے پڑھا گیا عبرانیوں کے نام کا خط۔ عبرانیوں کے نام کا خط، جہاں پر یہ خط لکھا، اگر آپ اپنی بائبل کا وہ والا پیج اوپن کریں تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا عبرانیوں کے نام کا خط۔ میری بائبل میں یہ لکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے شاید آپ کی بائبل میں لکھا ہو پالوس رسول کے، کیونکہ یہ پالوس رسول کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو مصنف ہے آج تک اس کے بارے میں پتہ نہیں لگا، کیونکہ جب اس کے تمہار ملے تھے تو اس سے کوئی ریسرچ ثابت نہیں ہوئی کہ اس کا مصنف کون ہے، لیکن اس کا طرز تحریر ہے، جس طور پر یہ لکھا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ اس کا لکھنے والا پالوس رسول ہے، کیونکہ اس نے اسی طرح ان تمام باتوں کو جو ہے بیان کیا گیا۔ خیر، احبار کی کتاب کے ہمیں پتہ لگا ایک اور دن کی بابت، جو اپوائنٹمنٹ ہے، جو خاص دن ہے، خداوند کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا کہ اس دن کوئی کام نہ کرے، خداوند کے حضور خاص دن ہو، اور پھر آخر میں وہ سبت کا دن تمہارے لیے کہلائے گا۔ تم نے اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے اور روزے کی حالت میں ٹھہرنا ہے، اور یہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یہ دن منایا جائے۔ دوسرا مرکزی مطلب ہم نے دیکھا عبرانیوں کے خط میں سے۔ عبرانیوں کے خط کے اندر ہمیں پتہ لگ رہا ہے مفصل خاکہ خداوند یسوع مسیح کا بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک جو بھی ہم نے تلاوت کیا ہے، اس کا دوسرا بہو جو دوسرا رخ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کس طرح خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوا، خیمہ اجتماع حقیقت کے اندر ہے کیا، اور کس طرح وہ آگے جا کر جائے گا اور کس کام کو سر انجام دے گا۔ یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہے، یہ ہمارے سامنے بیان کی گئی تاکہ ہم اس پر غور کریں۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص تھا، اس کو بہت زیادہ ضروری تھی کہ میرا کاروبار چلے، اس کے پاس کچھ زیادہ چیزیں موجود نہیں، اس کے پاس صرف ایک جانور موجود تھا، ایک بھینس موجود تھی. اس نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا، وہ اس سے دودھ لیتا، اس کو بیچتا. تو آہستہ آہستہ ایسا ہوا کیونکہ وہ خالص کام کرتا تھا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جو کسٹمرز تھے ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب جب اس کے کسٹمرز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس بات کو یاد رکھتے ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ان کو اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے. پھر آخرکار اس کا جو کام ہے وہ جمپ کرتا ہے، خدا اس کو برکت دیتا ہے. تو ایک جانور، اس کے پاس بہت سارا جانور ہو جاتے ہیں. پھر جو اس کی شاپ ہے، اس کے جو کسٹمر جو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس کا نام بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا معیار بھی چل جاتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ اچھی چیز ہمیں مہیا کرتا ہے. لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے پاس جو جانور ہوتے ہیں، کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں. اب جانور بیمار ہیں لیکن اس نے اپنی دودھ کی جو مقدار ہے، اس کی جو کام ہے، اس کی ڈلیوری ہے، اس نے اس کو پورا کرنا ہے. اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. پھر اچانک اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں نے سارا سال، اتنے سال میں نے محنت کے ساتھ کام کیا، میں ایمانداری کے ساتھ چلتا رہا، اب مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، میرے جانور بیمار ہیں تو وہ دودھ مجھے نہیں مہیا کر رہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دودھ کے اندر ملاوٹ کرتا ہے اور پانی کا استعمال کرتا ہے. تو دودھ تو اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے. پھر وہ ان کو گھر گھر جا کے فروخت بھی کرتا ہے. ایک دن 2 دن وہ ایسے کرتا ہے، حتیٰ کہ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. آخرکار پھر وہ ملاوٹ والا دودھ ہی بیچنا شروع کر دیتا ہے. اور جو دودھ ان جو تندرست، جو بیمار جانور تھے بعد میں تندرست ہو جاتے ہیں، ان سے جو دودھ ان کو ملتا ہے اس کے ذریعے وہ دوسرا بزنس ایک سٹارٹ کرتا ہے. آہستہ آہستہ ایسا تھا کہ چونکہ وہ ناقص چیز ان کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگوں کو پھر اندازہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا دودھ ہے وہ بکنا بند ہو جاتا ہے. پھر آخرکار جو سارا کا سارا کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے. دوسرا جو اس کا بزنس ہے اس کے اوپر قرضے آ جاتے ہیں. پھر ان قرضوں کو اتارنے کے لیے اپنے سارے جانور بیچتا ہے، جتنی جائیداد اس نے اکٹھی کی ہوتی ہے وہ ساری اس کی غارت ہو جاتی ہے. پھر اپنے سارے قرضے اتارتا ہے اور پھر جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اسی ایک گھر کے اندر وہیں پر واپس آ جاتا ہے. پھر اس کا اختتام ہوتا ہے. بداش ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ٹھہرا؟ حقیقت کے اندر جو دودھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، آپ کو بتایا گیا کہ دودھ سے سفید کوئی چیز ہمارے سامنے اس وقت کوئی موجود نہیں ہے. دودھ یہاں پر ظاہر کر رہا ہے ہمارے مال کو، کن کو؟ اور جو ملاوٹ کی گئی ہے پانی کی. اب ہم بھی دیکھیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کس طرح آتا ہے. ملاوٹ جو یہاں پر اس نے کی پانی کی، وہ حقیقت کے اندر ہمارے گناہ، ہماری تقصیریں اور ہماری نجاستیں ہیں. ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر ہمیں پاک کر دیا، ہمیں نجات دے دی. اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس پر عمل کریں، نہ کہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ان کے اندر شامل کریں. جب ہم ایک دن، 2 دن، تیسرے دن، چوتھے دن آہستہ آہستہ ان گناہوں کو شامل کریں گے تو جو ہمارا خالص پن ہے، جس کی وجہ سے ہم راست باز ہیں، وہ ہمارا راستہ بازی کا بختر جو ہے اس کے اندر دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ خراب ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح جب ہم ان کو صداقت کے ترازو کے اندر تولیں گے، جب ہم روزے محشر کا دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر اس کا خیال کریں گے، تو کلیسیا سوچیے اس بات کو کہ ایک طرف ہمارے اعمال ہوں گے، ایک طرف ہمارے وہ گناہ ہوں گے جو ہم نے کیے تھے. جب دونوں کا موازنہ کیا جائے گا تو دونوں برابر ہوں گے. پھر ہم وہاں پر داخل ہونے والے نہیں ہوں گے اور ہمارا جو گناہ ہے وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ ملاوٹ ہمیشہ زیادہ کی جاتی ہے. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ پہلی چیز خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان رکھے. دوسری بات، اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس سے معافی مانگے، اجتناب کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس آدمی کی طرح یہ سمجھیں کہ میں ہر کام کو کرتا رہا، میں چرچ بھی جاتا رہا، میں نے ہدیے بھی دیے، میں نے ہر وہ رسم پوری کی جو خدا کے کلام کے مطابق پوری تھی، لیکن کیا فائدہ، میں نے اس کے حکم ہی کو نہ مانا. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. تو ایمان کے وسیلہ سے نجات ہے اور یہی ہمارا کفارہ کہ خدا یسوع مسیح نے دیا. آئیں اس بات پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بعد میں بدفعالیاں کرتے ہیں، ان بدفعالیوں کی وجہ سے ہماری جو نجات ہے اس کو ٹھیس پہنچے، اس کو چوٹ پہنچے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو حصہ ہے، ہمیں جو تاج ملنا ہے کتاب حیات میں جو ہمارا نام لکھا گیا ہے، کہیں وہ کٹ بھی نہ جائے. اس بات کو مد نظر رکھیے اور اس تمثیل کو بھی یاد رکھیے گا. آگے چل کر آپ کو اس تمثیل سے بڑا فائدہ ہوگا. آج کی صبح جس عید پر، جس موقع پر ہم بات کرنے والے وہ ہے یوم کفارہ. کیا ہے کلیسیا؟ کون سے نمبر پر یہ آتا ہے؟ کون سے نمبر پر کلیسیا؟ سب بولیں کون سے نمبر پر؟ 6 نمبر پر. اس کے بعد کون سا آئے گا؟ اس کے بعد کون سی اپوائنٹمنٹ آئے گی؟ عید قیام، جو کہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے. اس کے بعد عید قیام، پھر اس کے بعد جو عیدوں کا سیشن ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ہم آگے بڑھ کر تھیولوجیکل ڈیبیٹس پر بات کریں گے کہ وہ حقیقت کے اندر ہے کیا. ہم نے دیکھا، ہم نے پہلے کلیکشن کی، پوری بائبل میں سے ان کا جائزہ لیا اور جتنی بھی ہم نے پچھلی گزشتہ 5 اپوائنٹمنٹ کی، 5 عیدوں کی بابت ہم نے دیکھا، جو خدا کا حکم تھا مقررہ عیدوں کو دیکھا، وہ ساری کی ساری خدا یسوع مسیح کی ذات پر پوری ہو رہی ہے. اب کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے یا اس کے اندر کسی قسم کی نفی موجود ہے. اب جس پر ہم بات کرنے والے یہ ہے یوم کفارہ. کفارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے عوض میں کسی کو کچھ دے دینا. یوم کے اندر جو لفظ استعمال ہو وہ ہے یوم کفور، اور یہ عربی زبان کے لفظ سے ماخذ ہے جس کا مطلب ہے کفر. کفر کا ایک لفظ ہے جس سے یہ لفظ کفارہ نکلا، جس کے معنی ہے کسی چیز سے چھٹکارا دینا. کیا مطلب؟
چھٹکارا دینا, ڈھانپ دینا, چھپا دینا. سو مثال کے طور پر ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان ایک ہی چیز موجود ہے جو کیا ہے, موت اور گناہ. ایک طرف خدا ہے, دوسری طرف انسان ہے, تو ان کے درمیان جو پر ہے, جو ان کے درمیان جو خلا ہے وہ موت اور گناہ ہے. اب اس کو پور کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ کیا ہوگی کلیسیا, کفارہ. اور کفارہ جب آئے گا تو ایک لیڈر بن جائے گا, اور لیڈر کے اوپر چل کر ہم اس جگہ کو پورا کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کے پاس, اپنے باپ یہوہ کے پاس جا پہنچیں گے. سو یہ ہے, عبرانی میں اس کو یوم کپور کہتے ہیں, اور یوم کپور بھی کا مطلب یہ ہے ختم کرنا, چھوڑ دینا, کسی چیز کو نظر انداز کر دینا. اب یہ چونکہ عید کا دن ہے اس لیے ہمارے ذہن کے اندر آئے گا کہ ہم نے اس دن نئے کپڑے پہننے ہیں, کھانے کھانے ہیں, یا کوئی ایسا کام کرنا جو ہمارے لیے نہایت ہی غیر معمولی ہے. لیکن یہ وہ بات نہیں. خداوند کے مطابق جو عید کا مطلب ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹ, ہر وہ کام جو مخصوص وقت پر کیا جائے, جو ہم ہر سال خداوند کے پاس 365 دنوں کے اندر ہم خداوند کے پاس آتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. لیکن ایک ایسا وقت خداوند نے مقرر کیا ہے جب خداوند خود ہم سے کہتا ہے کہ اس دن آپ میرے پاس آئیں. تو وہ کون سا دن کہلائے گا کلیسیا؟ عید کا دن کہلائے گا, نہ کہ اچھے کھانے کھانا, پیسے لینا یا اپنے عزیزوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا. سو عید کا مطلب ٹھہرا مقدس دن, پاک دن, جس دن خداوند کے حضور ہم حاضر ہوں. خداوند کا حکم ہے کہ آپ نے اس دن حاضر ہونا ہے. جب ہم اس کی نوعیت کو دیکھتے ہیں, نوعیت کو جانتے ہیں, تو اردو کے اندر لفظ ہے یوم کفارہ, عبرانی کے اندر ہے یوم کپور, اور انگلش میں جو لفظ ہے وہ ہے انٹونمنٹ. انٹونمنٹ کا مطلب ہے ڈھانپ دینا, کسی چیز کو کور کر دینا, افضا دے دینا. جب کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کسی چیز کو کچھ دینا اور بعد میں مطمئن کر دینا. ہمارے نزدیک خدا کے سامنے کیا ہے, ہماری بدیاں ہیں, اور بدیاں کو دور کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے, کفارے کی. جب ہم کفارہ دے دیتے ہیں تو خدا کیا ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے. تو انٹونمنٹ کا مطلب ہے افزانہ دے کر, کسی چیز کے بدلے کچھ دے کر خدا کو مطمئن کر دینا. کیا کہلاتا ہے, انٹونمنٹ. یہ انگلش کا لفظ ہے, اور جب ہم اس کی پروننسیشن کو کھولتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, ATONEMENT, تو اس کے 3 حصے میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے, اور اس کا مطلب ٹھہرتا ہے یکتائی, میل کرنا. یعنی کہ جب ہم خداوند کے سامنے کفارہ پیش کرتے ہیں, اب وہ کفارہ کس طرح کا ہوتا ہے, کس طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے, تو جو چیز وجود کے اندر آتی ہے کلیسیا, وہ کہلاتی ہے یکتائی. کیونکہ جب ہمارے گناہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں, ہم خدا کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں. تو کفارہ ہمارے لیے ایک رستہ ہے, کفارہ ہمارے لیے ایک نظریہ ہے, کفارہ ہمارے لیے ایک وہ چیز ہے جو ہمیں خدا کے قریب کرتی ہے. یہ ہمیں خدا کے پاس جوڑنے کے لیے اشہد ضروری ہے. اب آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے کفارہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں. کیا خداوند یسوع مسیح کا کفارہ ہمارے لیے کافی ہے, کیا میل کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے, یا اور بھی کوئی اس کی بابت آگاہی ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے. اس کو منانے کی جو تاریخ بیان کی گئی وہ 10 تاریخ ہے. کون سی؟ اور مہینہ کون سا؟ آپ نے بھی پڑھا, کون سا مہینہ؟ 7واں مہینہ, جو بائبل کا تشری کا مہینہ ہے, اس کو تشری کا مہینہ کہتے ہیں. یہ 7واں مہینہ ہے, اور 7ویں مہینے کی کون سی تاریخ؟ 10 تاریخ کو اس عید کو منایا جائے. یہ اپوائنٹمنٹ ہو, یہ خاص مجمع تمہارے لیے ہو. اور پھر آگے بیان کیا گیا اس دن آتشین قربانی گزرانی جائے, اور تمہارے لیے خاص سبت ہو, خاص آرام کا سبت ہو, کیونکہ یہ یہودیوں کے نزدیک آتا ہے, اس لیے ان کی بڑی اہمیت ہے. اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا یہ اہمیت اس کی ٹھہرتی ہے. سو 10 کا لفظ یہاں پر آیا کہ 10 تاریخ کو یہ عید منائی جائے 7ویں مہینے کی. بائبل کے مطابق, بائبل کی اپنی ٹرمینالوجی ہے, بائبل کا اپنا ایک سیاق و سباق ہے, بائبل کے ایک اپنا سٹائل ہے بیان کرنے کا. سو بائبل کے اندر 10 کا جو لفظ ہے, ذرا ذہنوں پر زور ڈالیں, 10 کا لفظ کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے, اور 10 کے ذریعے سے ہمیں کیا آگاہی ملتی ہے. بائبل مقدس کے اندر 10 کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے, تاکہ آپ کو سمجھ سکیں کہ 10 تاریخ کیوں رکھی گئی. اس کے بارے میں چلیے آپ کو ایک فارمولہ بتاؤ, جب کسی چیز کی سمجھ نہ آئے, پیدائش سے اس کو ذہن میں سوچیں, مکاشفہ پہ جا کے اس کو اینڈ کریں. 66 کتابوں کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پتہ لگ جائے گا. 10 کا لفظ کہاں پر آیا ہے؟ کتاب میں خداوند نے موسیٰ کو 10 حکم بھی دیے تھے اور کہا تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے. شاباش. اور کوئی؟ 10 کا جو لفظ ہے یہ ہمارے لیے آزمائش کا لفظ ہے. کون سا؟ آزمائش کا اور انتظار کا. پیدائش کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پتہ لگے گا ایک طوفان آیا جس کو نوح کا طوفان بھی کہا جاتا ہے. آدم سے لے کر نوح تک 10 پشتیں بنتی ہیں. 10 پشتوں کے بعد کیا آیا؟ طوفان آیا. اس کے بعد اگلا حصہ, خداوند نے امت اسرائیل کو جب ملک مصر میں سے نکالا, مصر پر کتنی آفتیں آئیں؟ آزمائش تھی ان کے لیے, مصیبت تھی. تو یہ 10 کا لفظ ہمارے لیے آزمائش اور مصیبت کا لفظ ہے. اپنی سیلری میں سے کتنا حصہ خدا کو دینا ہے؟ یہ بھی ہمارے آزمائش کی گھڑی. کتنے دیتے ہیں؟ ہاتھ نہیں دکھانا, اپنا دل میں سوچیں. اگر آپ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, یہ آپ کے لیے برکت کی بات ہے. تو 10واں حصہ خداوند کو دیا جائے. اور فسح کا برا کس طریقے کو چنا جاتا تھا؟ 10 تاریخ کو. تو یہ آزمائش کا, انتظار کا اور خوف کا ہمارے خدا نے 10 احکام بھی جناب موسیٰ کو عطا کیے. سو یہ ایک خاکہ میں پتہ لگتا ہے کہ انسان جب مصیبت کے اندر ہو, انسان کو آزمانے کے لیے, انسان کی جستجو کے لیے, اس کو آزمانے کے لیے
یہاں اس کے اوپر جو خوف طاری ہے اس کو دور کرنے کے لیے, اس کو چیک کرنے کے لیے آزمائش کا جو ٹائم ہے جو خدا مخصوص کرتا ہے وہ 10 کا عدد ہے. کون سا؟ 10 کا عدد ہے. تو اس لیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جتنی 6 کی 6 تھی وہ خوشی کو منانے کے لیے ہے, وہاں پر سیلیبریشن کی جاتی تھی. لیکن یہ واحد ایک ایسا اپوائنٹمنٹ ہے, یہ ایک ایسا مخصوص وقت ہے جہاں پر دکھ دیا جاتا ہے اپنی جانوں کو, اور اپنے آپ کے لیے گریہ زاری کی جاتی اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانی جاتی اور معافی مانگی جاتی تھی. اس کو خاص آرام کا سبت بھی کہا جاتا تھا, کیونکہ بھی آپ نے سنا ہے کہ یہ تمہارے لیے خاص سبت کہلائے, اس وجہ سے کہ خاص سبت کہلاتا ہے. اور آج یہودیوں کے نزدیک جو اسرائیل کے اندر موجود ہیں وہ اس دن خاص عبادت کرتے ہیں, نرسنگے پھونکے جاتے ہیں باری باری, طرح بطرح عبادت کے دوران, عبادت سے پہلے اور عبادت کے درمیانیہ کے اندر نرسنگے پھونکے جاتے ہیں. اور اس دن کو کل رنیدے کے نام سے وہ لوگ یہ جانتے ہیں. اس دن ایک خاص مجمع ہوتا ہے, عبادت کرتے ہیں بیٹھ کر اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ خداوند ہمیں معاف کرے. اب اس کو منانے کا طریقہ کار یہ تھا, 2 بکرے لیے جاتے تھے. کتنے؟ ایک بکرا خداوند کے لیے, اور دوسرا جو بکرا تھا وہ عزازیل کا بکرا. کون سا؟ عزازیل کا بکرا تھا جس کو لیا جاتا تھا. عزازیل کے جو ٹرم ہے اس کے لیے مختلف طرح کے جو معنی ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اس کو رد کیا ہوا بھی کہتے ہیں, گناہ اٹھانے والا بکرا بھی کہتے ہیں, اور کھڑی چٹان بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر امت اسرائیل کے سارے گناہوں کو لادا جاتا تھا, اور لادنے کے بعد ایک شخص مخصوص کیا جاتا تھا جو عزازیل بکرے کو جا کے بیابان کے اندر چھوڑ دیتا تھا, کیونکہ اس کے اوپر امت اسرائیل کے ساری نجاستیں, خطائیں, گناہ ہوا کرتے تھے. اس وجہ اس کو گناہ کا بکرا رد کیا ہوا, کیونکہ ہمارے گناہ لے کر جاتا ہے, اس کو کہا جاتا تھا. کھڑی چٹان اس لیے کہا جاتا تھا, یہودیوں کی جو اپنی مقدس کتاب تالمود ہے اس کے اندر اس کا درج ہے کہ جب اس کی قربانی دی جاتی ہے, یہ روایت ہے, بائبل میں اس کا ذکر نہیں, بائبل میں صرف یہ ہے کہ آپ اس کو جائیں اور جا کر بیابان میں چھوڑ دیں. ان کی روایت یہ ہے کہ یروشلم سے باہر جا کر کچھ فاصلہ پر اونچی چٹان پر جاتے اور وہاں سے اس کو دھکا دے دیتے. اس کے سر کے اوپر یا اس کے سینگ کے اوپر ایک کپڑا یا ایک دھاگا نما کوئی چیز باندھ دی جاتی تھی. جب یہ چٹان سے نیچے گرتا تھا اس کی موت واقعہ ہو جاتی تھی, اور یہاں پر یہ جو کپڑا یا دھاگا اس کو باندھ جاتا اس کا کلر آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا تھا, جس سے یہ ہمیں پتہ لگتا کہ خدا نے اس کفارے کو قبول کیا. سو یہ تھا ایک اسکرپچر, یہ تھا ایک حوالہ, یہ تھا اس کا مختصر سا تعارف جو ہمیں احبار کی کتاب کے اندر ملتا ہے. اور خدا نے کہا 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو اس کو منایا جائے, تمہارا مقدس مجمع ہو اور کوئی اس دن کام نہ کرے. اور یہاں پر بیان کیا کہ اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے. اپنی جانوں کو دکھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو پیٹنا ہے, پھینٹی لگانی ہے, کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے کلیسیا؟ روزہ رکھنا ہے خداوند کے حضور. اور روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو کوسنا, اپنے آپ کو دیکھنا کہ سال کے اندر میں جتنی خطائیں کی ہیں خدا ان کو معاف کرے. بہت سارے ایسے گناہ کبیرہ معروسی گناہ, ہماری نسلوں کے گناہ نہیں مٹتے, جو شاید 365 دنوں کے اندر نہ ختم ہو, لیکن خدا کا حکم ہے کہ اس دن جو کوئی ان اپوائنٹمنٹ کی, ان میادوں کی اتنی بڑی خدا نے حیثیت بیان کیا ہے کہ اگر کوئی غیر اقوام سے بھی آ کر یروشلم کی طرف رخ کر کے مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو سنوں گا. اس قدر خدا نے کہا کہ میں خود اس دن جو ہے وہ آؤں گا اور آ کر تمہاری باتوں کو سنوں گا. اس طرح مسیحیوں کے لیے بھی ایک خاص دن ہے جو کہ یوم کفارہ کا, جس نے اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے, روزے کی حالت میں رہنا ہے, اور خدا کے جو ہم گناہ کر چکے ہیں یا ہم بھول چکے ہیں یا ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا, یا وہ گناہ جو معاف نہیں ہو رہے. بہت سارے ایسے گناہ ہیں کلیسیا جو انسان کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا, خدا چاہے تو معاف کر سکتا ہے, لیکن روزن محشر میں ان کا حساب ضرور لے لے گا. خدا محبت ہے, لیکن خدا صرف محبت بھی نہیں ہے, وہ عدل و انصاف کا بھی خدا ہے. اگر وہ سب کو معاف کر دے گا پھر اس کی لاٹھی بے آواز نہ ٹھہری. پھر یہ بات پوری نہیں ہوگی, آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. روزے محشر جب آئے گا, جتنے لوگ اس کے کام کو نہیں سنتے, اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے, ان کے لیے تورا کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا, فیصلہ سنایا جائے گا, اس نے یہ گناہ کیے, اس کے مطابق اس کو یہ سزا دی جائے. سو یہ واقعہ ہمیں پتہ لگتا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ کہاں پر حصہ ویسا طرح مطرح میں اس کا ذکر ملا. اب ہم جب احبار کی کتاب اس کا 16واں باب پڑھتے ہیں, یہاں پر ہمیں پتہ لگے گا اس کو منانے کا طریقہ کیا تھا. خدا ان کو حکم تھا کہ خیمہ اجتماع کے اندر جایا جائے, اور جو کاہن ہے وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے تیار کرے, اپنے آپ کو دھوئے, اور تشری کا مہینہ جو 7واں مہینہ 10 تاریخ کو اپنے آپ کو وہ تیار کرے. خیمہ اجتماع کے 3 حصے تھے, صحن, پاک مقام اور پاک ترین مقام. صحن کے اندر جو تھے عام لوگ جاتے, پاک مقام کے اندر جو تھا کاہن جاتا, اور پاک ترین مقام کے اندر خدا کا شکائنہ, خدا کا جلال, خدا کی گلوری موجود تھی. سو خدا ان کا حکم تھا کہ کاہن اپنے آپ کو تیار کرے, اپنے آپ کو غسل دے, اور پھر کتان کا جو اس کا لباس ہے وہ پہنے, جامہ پہنے, امامہ سر پر کسے, اور اپنا کمر بند بھی باندھے, اور پھر اپنے آپ کو غسل دے, اپنے ہاتھوں کو صاف کرے پاک پانی کے ساتھ جو خیمہ اجتماع کے اندر موجود ہے, اپنے آپ کو صاف کرے. پھر اس کے بعد 2 بکرے خداوند کے سامنے پیش کیے جائیں, کاہن ان کو دے, ان کا ملاحظہ کرے کہ آیا یہ قبول ہے, یعنی اگر تو وہ قبول ہے پھر ان کے اوپر وہ چٹھی ڈالے. چٹھی ڈالنے کا مطلب ہے پورا ڈالے, اور جس کا نام دونوں میں سے نکلے گا ان دونوں کو ان کے نام کے مطابق تقسیم کرے. ایک بکرا خداوند کے لیے, دوسرا بکرا عزازیل کے لیے. اب وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھے. پھر کاہن کو یہ کہا گیا کہ چونکہ تو بھی انسان ہے, تو نے گناہ کیا ہے, تو اپنے لیے ایک بچڑے کا انتظام
قیام کر, بچڑے کے سر پر اپنے ہاتھ رکھ, اپنے لیے اور اپنے گھرانے کا کفارہ دے, اس کو ذبح کر اور ایک برتن کے اندر خون لے کر جا اور پھر خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہو, صحن کے اندر جا, پاک مقام میں جا, وہاں پر جا کر اپنے برتن کو استعمال کر, وہاں کی جو راکھ ہے انگاروں کو اس کے اوپر پھینک, تو وہاں سے دھواں اٹھے گا, بخور اٹھے گا, اور جو سارا علاقہ ہے جہاں پر تو موجود ہے سرپوش جو تجھے ڈھانک لے گا, اور تو پھر خداوند کے سامنے کفارہ دینا اور اس خون کو اپنی انگلی سے 7 دفعہ عہد کے صندوق کے اوپر چھڑکنا, تب کفارہ دیا جائے گا. سو یہ تھا کاہن کا صرف اپنا. پھر اس کے بعد وہ باہر آئے, پھر جو بکرا اس نے خداوند کے سامنے پیش کیا اس کو ذبح کرے, پھر اس کے خون کو بھی لے, اسی طرح کرے, پھر اندر جائے, وہی کام جو پہلے کیا دوبارہ کرے, اور 7 دفعہ امت کے گناہوں کا کفارہ دے, اور پھر باہر آئے, اور پھر جو مذبح ہے اس کی جو سینگ ہے اس کے اوپر بھی اس خون کو لگائے, تاکہ خداوند کے لوگوں کے لیے کیا ٹھہرے, کلیسیا کفارہ ٹھہرے. یہ تھی عہد عتیق کے اندر ایک عکس جو ہمیں بتایا گیا. اب اس کے بعد کاہن واپس آئے, اس بکرے کو جس کو مخصوص کیا گیا جس کا نام عزازیل ہے, اس پر پھر ایک دفعہ اپنے ہاتھ رکھے, اس کے اوپر سارے گناہ اسرائیل کے لا دے, اور ایک آدمی کو جس کو مخصوص کیا گیا تھا اس کو بھیج دیا جائے جو اس کے لیے مقرر ہو, اس بکرے کو لے اور لے جا کر بیابان میں چھوڑ دے. یہ تھی شریعت, اس کے مطابق اس طرح یہ یوم کفارہ کا دن ہے وہ منایا جائے, اور بیابان کے اندر جا کر اس کو چھوڑ دے. اب یہ مرے کھپے اس کو کوئی کھائے, اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں, کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے, اسرائیل کی سارے گناہ, ساری نجاستیں اور ساری بدکاریاں اس کے اوپر لاد دی گئی ہیں. تو یہاں پر یہ شریعت احبار کی کتاب 16 باب کے اندر آپ اس کو ذکر ملے گا. پھر وہ شخص واپس آئے, اپنے آپ کو پاک صاف کرے, اپنے کپڑے دھوئے, نہائے دھوئے, پاک صاف کرے, اور اس طرح اس دن کو آپ نے پورا کرنا ہے. تو یہ ہے احبار کی 16ویں باب کے اندر آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ کس طرح یوم کفارہ کو منایا جائے, کتنے بکرے لیے جائے, کس طور پر اس کو منایا جائے. اب ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کس طور پر کفارہ دے سکتے ہیں, کہ ہم بھی بکرے بچڑوں کا کفارہ دے سکتے ہیں, یا ہمارے لیے اس کے بارے میں کوئی الگ تفصیل بیان کی گئی ہے. بائبل کا چکر لگا کر دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ کفارے کا ذکر آیا ہے. اب آپ مجھے جواب دیں, آپ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, بائبل کے اندر کفارے کا ذکر کہاں پر آیا, ذرا ذہنوں پر زور ڈالیں. جہاں پر خدا نے کہا ہو کہ اس کا نہیں بتانا بس یوم کفارہ کا, اور جس کا مرضی بتائیں کہ کفارہ دیا جائے, یا خدا نے خود کفارہ دیا ہو یا جانور کا استعمال کیا ہو, ذرا ذہنوں پر زور ڈالیں, کہاں پر آیا ہوگا. یسوع مسیح نے خود کفارہ دیا, شاباش. اور کہاں پر ہمیں ذکر ملتا کہ کفارہ دیا گیا, جانور کا استعمال کیا گیا ہوا. جب خدا صلیب پہ چڑھے تھے, جب وہ کہنے تھا جو قائد کے نیچے پڑا ہوا تھا بکرا جس سے حلال کرنا تھا, خدا برات انسا ہو گیا اور اٹھ کے بھاگ گئے. پلیز جواب دیں, کہاں پر آیا ہے. اتنی قربانیاں کہاں پر, غور نہیں کیا کبھی آپ نے. پوری بائبل 66 کتاب پیدائش پہ چلے, پیدائش سے شروع کرتے, پیدائش پہ غور کریں. شاباش, سب سے پہلے اسحاق کی قربانی, اس کے بعد بار کے اندر بھی ہے بہت ساری قربانی. اور چلے کوئی بات نہیں, پریشان نہیں ہونا, ڈسکریج نہیں ہونا, اس سے سیکھنا ہے آپ نے, کوئی بات نہیں, کیونکہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. جب روزے محشر میں ہم جائیں گے تب ہم سے ایسے ہی سوال کیے جائیں گے, اگر ہم جواب دے دیں گے تو پاس ہوں گے, پر جاؤ جسے جانا ہے. اس لیے ریڈی رہیں, ان باتوں کو یاد رکھا کریں. کوئی بات نہیں, شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ نہ یاد رکھیں, تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو سمجھ آئے گی. پہلی دفعہ پیدائش کی کتاب 3 باب, یہاں پر آپ کو پتہ لگے گا جب آدم اور حوا نے گناہ کیا ان کو باغ ایدن سے کک آؤٹ کر دیا گیا. اب جیسے ہی وہ باغ ایدن سے نکلتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے انہوں نے گناہ سے پہلے جب ان کو پتہ لگا کہ ہم برہنا ہے, ہمارے بدن پر کپڑے انہوں نے انجیر کے درخت کے پتوں کی کیا بنائیں, لونگیاں بنائیں, اپنے آپ کو چھپایا. پھر جب ان کو باغ ایدن سے نکالا گیا, خدا نے ان کی سزائیں سنائیں, تو اس کے بعد خدا نے ان کو چمڑے کے کرتے بنا کر دیے. کیا دیے کلیسیا, چمڑے. تو پہلی دفعہ قربانی کا ذکر پیدائش کی کتاب 3 باب میں یہاں پر ملے گا کہ خدا نے چمڑے کے کرتے بنا کر. چمڑے کے کرتے کہاں سے آئے, چمڑا کہتے ہیں کھال کو, تو کہیں سے تو آئے ہوں گے. پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں, قائن اپنی قربانی گزرانتا ہے, حابیل اپنی قربانی گزرانتا ہے. خدا کس کی قربانی قبول کرتا ہے, قائن کی, حابیل کی قربانی قبول کرتا ہے. کیوں, کیونکہ اس نے اچھے طور پر اور سب سے بڑھ کر قربانی کون سی دی تھی, جانور کی دی تھی. اور احبار کی کتاب کے اندر لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے, کیونکہ انسان کی جان, جانور کی جان, جو ہماری جان ہے وہ کس کے اندر ہے, خون کے اندر ہے. اور اسی لیے خدا نے کہا تم نے جب گوشت کھانا ہے تو خون کا استعمال نہیں کرنا تاکہ کسی کی جان کو نہ کھاؤ. اب جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں, نوح کا واقعہ میں پتہ لگتا ہے کہ نوح جب کشتی طوفان سے باہر آتا ہے, وہ بھی باہر آ کر خدا ان کے سامنے قربانیاں گزرانتا ہے. اگلا حصہ جب ہم جانتے ہیں اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بعد آتا ہے ابراہیم اور اسحاق کا واقعہ, کہ ابراہیم جو ہے وہ اپنے بیٹے کی قربانی گزرانتا ہے, لیکن آسمان سے آواز آتی ہے ابراہیم ایسا نہ کر, تیری قربانی قبول ہو چکی. اور خدا ان کو وہاں پر ایک جانور مہیا کرتے ہیں. اور یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے کے لیے کلیسیا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی تھی. قربانی اس کی اس لیے قبول نہیں ہوئی تھی, قربانی خدا نے قبول کی, لیکن اس کے بیٹے کو خدا نے اس لیے نہیں چاہا, نے کہا تھا کہ ہر اس عید کو منایا جائے اور لوگ دیکھو بڑے جوش و خروش کے
साथ मनाया करते थे। हिस्सा व हिस्सा तरह कुर्बानियाँ वो आती थी। आखिरी कुर्बानी हमें पता रहता है, हमें अनाजील के अंदर का जिक्र मिलता है कि एक कुर्बानी देखी किसकी, खुदा यीशु मसीह नासरी के, उसके बाद कुर्बानियों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था। अब जब कुर्बानियों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है किसी तो फिर हम दूसरी कुर्बानियों की जरूरत नहीं रही। इसलिए अब्रानियों के खत में लिखा है, क्योंकि बैलों और बछड़ों का खून हमें गुनाहों से निजात नहीं दे सकता, इसलिए मसीह अपना एक खून लेकर एक ही दफा पाक दिल मुकाम में दाखिल होता है, उम्मत के गुनाहों के लिए क्या ठहरे, कफारा ठहरे। कफारे का क्या मतलब है, छुपा देना, किसी चीज को कवर करना और ध्यान देना। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह पैदाइश की किताब में पता लगा, पैदाइश की किताब और आखिर में मुकाशफा की किताब के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि देखें खुदा ने बयान किया, यूहन्ना आरफ कहते हैं 5वें बाब के अंदर लिखा है, मैंने एक बर्रा को देखा जो कि ज़बा खड़ा हुआ है। क्या कोई ऐसा बर्रा हो सकता है ज़बा भी हो और वो खड़ा भी हो, जिसकी 7 आंखें और 7 सींग है, और ये वो 7 रूह हैं जो खुदा की तरफ से जमीन पर भेजी गई हैं। सो पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब के एंड तक कफारे का जिक्र है, कफारा दिया जाता था और कफारे का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज हमें ये जरूरत है कि किस कफारे पर, किस तौर पर हम इसके सामने चल सकते हैं और आया हमारा कफारा किस तरह अदा हो सकता है। यहाँ पर पता लगा, एक स्क्रिप्चर पता लगी कि पूरी बाइबल के अंदर कफारे का जिक्र 12 बार तरह और हिस्सा का हिस्सा जो है वो हो चुका है। अब इसके साथ जब हम एबार की किताब उसका 6वां बाब पढ़ते हैं, 6वां 7वां बाब पढ़े, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा 6 कुर्बानियाँ जो खुदा ने अदा की। कितनी? 6। जरा देनों पर जोर डाल के बता सकते हैं कौन कौन सी? चले पढ़ ले कौन कौन सी है। पहली सोख्तनी, दूसरी नजर की, तीसरी खदा की, चौथी जुर्म की, 5वीं सलामती की तरफ और 6ठी तखसीस की कुर्बानी। तो इस कुर्बानी को मैंने देखा जिन्होंने खुदा की तस्लीम पर बात की थी। ये इसके अलावा एक ऑथेंटिक और अलहदा जो कुर्बानियाँ हैं जो हर इंसान गुनाह करता था उनके मुताबिक ये कुर्बानियाँ दी जाती थी। कितनी कुर्बानियाँ हैं? 6 का अदद किस चीज़ को जाहिर करता है? बाइबल का अपना स्टाइल है, बाइबल का अपना तरीका कार है। 6 का अदद किस चीज़ को जाहिर करता है? 10 का जाहिर करता है आज़माइश को, इंतजार को, 66 किताबों को। वेरी गुड। और 6 का अदद फॉर्मूला हमेशा अपने ज़हन के अंदर याद रखिएगा, जब किसी भी सवाल का जवाब ना आ रहा हो कदार से सोचना शुरू करें और 66 किताबों को फिर अपने सामने खोलें, अगर मुकाशफा किताब में तब आपको इसमें से जवाब मिलेगा। ये फार्मूला, इसको याद रखिएगा। सोचें पैदाइश की किताब में कहाँ 6ठा दिन आया, खरूज की किताब में, एबार की किताब में, गिनती, इस्तिस्ना, बोलें 6 दिन में ज़मीन और आसमान बनाया। वेरी गुड। एक ही बयान को सिर्फ सब कुछ आता है, और कोई भी बताए 6 का लफ्ज़ कहाँ पर हमारे 6 का लफ्ज़ हमारे क्या अहमियत रखता है? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन तो बनते नहीं, तो मान लीजिए 6 का लफ्ज़ चाहिए। 5 दिन के अंदर खुदा ने कायनात और कायनात के ज़रे ज़रे को बनाया। 6ठे दिन किसको बनाया? तो आदमी का अदद क्या है? मुकाशफा की किताब 13वां बाब 18वें। और हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो उसका अदद गिन ले, क्योंकि ये आदमी का अदद, उसका अदद 666 है। तो आदमी का अदद क्या है? कलीसिया 6 है, और ये नाकस है। क्या है? नाकस है, खत्म हो जाने वाला है। इसके अंदर किसी किस्म की ऐसी बंदिश मौजूद है जो इसको खराब करती है। और 7 का लफ्ज़ किस चीज़ का है? कामिलियत का। 6 कुर्बानियाँ ये और 7वीं कुर्बानी खुदा यीशु मसीह की आई, तो ये कामिल बात पूरी होगी। हालेलुया। 6 कुर्बानियाँ आदमी का अदद आदमी के लिए दी गई, आदमी इनको पूरी ना कर सका, खुदा यीशु मसीह ने आकर 7वीं कुर्बानी दी। और 7 का लफ्ज़ किसको जाहिर करता है? कामिलियत को, मुकम्मल को, और यीशु मसीह के फिदिये को भी ये जाहिर करता है। तो इसका मतलब कुर्बानियों का सिलसिला खुदा यीशु मसीह की ज़ात पर खत्म हो चुका है। अगर अब खत्म हो चुका है तो हम कफारा क्यों बनाए? और ईद फसह पर खुदा यीशु मसीह ने कफारा दिया। क्या यौम कफारा पर खुदा यीशु मसीह फिर दोबारा कफारा देंगे, या इसके बारे में कोई और चीज़ है जो हमें तंग करती है? देखते हैं। ईद फसह पर आप गौर करें कि उम्मत इस्राइल जब मुल्क मिस्र के अंदर मौजूद थे तो हर घर के ऊपर क्या लगाया गया? खून लगाया गया। जिसके ऊपर खून नहीं लगा था उस पर क्या हुई? मौत वाक़या हुई। ईद फसह सिर्फ हमें मौत से रिहाई देती। किससे? इसीलिए खुदा यीशु मसीह इस मौत पर मुए, कब्र के अंदर गए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। सो जो ईद फसह है वो हमें मौत से रिहाई देती है, लेकिन जो यौम कफारा है ये हमें गुनाहों से निजात देता है। क्योंकि आपने देखा 2 बकरे लिए जाते थे, दोनों के ऊपर गुनाह लादे जाते थे, एक अज़ाज़ील और दूसरा खुदावन के लिए। जो खुदावन के लिए काहिन जिस पर हाथ रखता था, उम्मत इस्राइल के साल भर के सारे गुनाह, सारी तकसीरें, सारी ऐसी बातें जो वो करते थे और करते आए हैं, वो सब की सब उस पर लाद दी जाती थी और फिर वो उसके लिए कफारा देता था। तो खुदावन यीशु मसीह क्या है? फसह का बर्रा है और उस पर भी गुनाह लादे गए। और यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर लिखा है, जब आपने बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना इस्तबागी ने दूसरे दिन आपको आते हुए देखा तो दूर से चिल्लाकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिए
जाता है। तो यीशु मसीह ने फसा के रोज़ मौत का खात्मा किया और हकीकत के अंदर यौम कफारा के रोज़ हमें ये एविडेंस मिलता है। यूहन्ना ने क्यों कफारा कहा? क्योंकि जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उन अयाम के अंदर यौम कफारा का दिन चल रहा था। अब हम आगे चलकर इसको देखेंगे कि किस तरह ये चल रहा था। तो यौम कफारा पर खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया, यौम कफारा पर आपने अपनी मुनादी का आगाज़ किया। पहली तशरीह को रोशे हशाना यानी नया साल मनाया जाता था और इसके 9 दिनों के बाद जो है वो यौम कफारा आता 10वें दिन, तो इसकी तैयारी की जाती थी और इसकी तैयारी के अंदर यहूदी लोग जो थे मसरूफ़ थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने रोशे हशाना मनाया, नया साल मनाने के बाद इस दिन बपतिस्मा लिया, ये इनके आस पास लिया। और फिर बाइबल अगले हमें पता लगता है, जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह एक दिन सबत के अंदर इबादत के लिए निकालिए। लूका रसूल की इंजील उसका 4था बाब, जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है निकालिएगा लूका रसूल की इंजील और उसका 4था बाब। यहाँ पर आपको एक वाक़या मिलेगा, लूका रसूल की इंजील इसका 4था बाब और उसकी 18वीं आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी का आगाज़ किया तो एक दिन दस्तूर के मुताबिक वो सबत के रोज़ इबादत खाना के अंदर जाते हैं। यहाँ पर उनको तौरात पढ़ने का मौका दिया जाता है और उनको सहीफ़ा दिया जाता है और यशायाह नबी का सहीफ़ा दिया जाता है। यशायाह नबी का वो वाला सहीफ़ा खोल कर पढ़ते हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए उसने मुझे मसा किया ताकि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई और पढ़ें आगे कुचले हुओं को आज़ाद करूं। फिर आगे लिखा है और खुदावंद के साले मकबूल का ऐलान करूं, उसकी मुनादी करूं। और फिर आगे लिखा है उसने वो सहीफा बंद किया और अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया और लोग उसकी तरफ देखने लगे। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर कहा आज ये निश्चय तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। अब जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है उन्होंने कहा ये तो कुफर वक्त है, ये तो मसीहा मिशियाह के बारे में कहा, तो मसीहा है जो आने वाला था। तो उन्होंने चाहा कि मसीह को पहाड़ी पर से धक्का दे दें, चूंकि अभी मसीह का वक्त नहीं आया था, इस वजह से वो उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर पता लगा कि खुदावंद ने एक ऐलान किया जिसकी वजह से खलबली मच गई। अब हम इस पर गौर करते हैं कि साले मकबूल कौन सा है। यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे सामने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके बारे में आती है, क्योंकि ये वो 3 ईदें नरसिंगों की ईद, यौम कफारा और ईद क़याम जो कि भी पूरी नहीं हुई, उनका एक हिस्सा पूरा हुआ है, एक हिस्सा पूरा होना भी बाकी है। तो खुदावंद ने एक किस्म का पूरा किया कि उस दिन बपतिस्मा लिया और कहा कि मैं आज बरा हूं, मुझ पर गुनाह लादे जाएंगे। फसा हमें मौत से रिहाई देती है, लेकिन यौम कफारा में याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गुनाहों का बोझ उठाया है। और यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। मगर चोर नहीं आता मार डालने, चुराने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। तो ये था इसका जवाब, ये था इसका हल। अब ये मुकाम कहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन हमारे सामने पैदा होने वाली है। गैर कौम ये सवाल करती है कि जहाँ पर ये मुकाम लिखा हुआ यशायाह का, आप हमें वो हवाला दिखाएं कहाँ पर लिखा है। क्या वाकई यशायाह की किताब के अंदर ये लिखा हुआ है? अगर ये लिखा भी हुआ है तो क्या मसीह ने सही पढ़ा, पूरा पढ़ा है, गलती तो नहीं की? कुछ गुंजाइश इसमें किसी तरह की नहीं रहती। यहाँ सबसे बढ़कर ये कहा जाता है कि क्या बाइबल तो चेंज नहीं होती एक बार फिर से, क्योंकि यशायाह के और इस सहीफे के अंदर, इस मुकाम के अंदर बड़ा फ़र्क है। यीशु मसीह ने किस तौर पर पढ़ा और यशायाह की किताब के अंदर क्या लिखा है देखते हैं। निकालिए यशायाह नबी का सहीफा उसका 61वां बाब, यशायाह नबी का सहीफा उसका 61वां बाब। यहाँ पर इसका जवाब हमें मिलेगा कि आया ये किस तौर पर यौम कफारा की निशानदही करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहली आयत के अंदर, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीलों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदावंद के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। आमीन। तो यहाँ पर इनको सामने रखकर का फ़र्क मालूम करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या फ़र्क जो है वो मौजूद है और किस तरह खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के ऊपर ये जो है ये पूरी हो रही है। अब आप देखें, एक तरफ लूका रसूल की इंजील और उसका 4था बाब और यहाँ पर पता लग रहा है, और दूसरी तरफ जब हम गौर करते हैं कि इस वाक़या के अंदर यशायाह 61वें बाब के अंदर कि यहाँ पर जो वाक़या मिलता है, जब हम दोनों को सामने रखकर आपस आमने सामने पढ़ते हैं तो यहाँ पर पता लगेगा कि पहली 3 आयतें जो हैं, पहले 3 जो वाक़या हैं ये बिल्कुल पूरे हो रहे हैं। लेकिन जब बात हुई है खुदावंद का साले मकबूल आएगा तो खुदावंद ने वो वाला हिस्सा छोड़ दिया, पूरा नहीं पढ़ा। गौर करें, वहाँ पर लिखा है साले मकबूल की मुनादी करूं और फिर आगे कुछ और यहाँ पर लिखा है कि साथ ही साथ उसके इंतकाम के रोज़ का ऐलान भी दूं, गमगीनों को दिलासा दूं, सयून के गमज़दों के लिए मुकर्रर करो कि उनको राख के बदले सहरा और मातम के लिए खुशी का रोगन मिलेगा। खुदावंद ने ये आयत नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? क्या वो भूल गए थे? क्या लिखने वाले ने गलती की या ये कोड ही नहीं की गई?
یہ شرارت کسی نے کی کہ پڑھی نہ جائے. اب اس کا سبب کہ یہ ہمارے سامنے بڑی کنکلوژن پیدا ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلام کو خود پڑھے. یسایہ کی کتاب کے اندر آیت پوری لکھی ہے لیکن مسیح نے یہ آیت ہاف پڑھی اور بیچ میں ہی چھوڑ دیا کہ میں صرف منادی کرنے آیا, اگلی آیت کیوں نہیں پڑھی. پریشان ہونا, اس کا جواب ہمیں ملتا ہے. سال مقبول جو ہے وہ یوبلی کا سال ہے. کون سا؟ پچھلے اتوار ہم نے دیکھا تھا نرسنگوں کی عید پر 50واں سال کیا تھا؟ اسپیشل, جو کہ یوبلی کا سال کہلاتا تھا. اس دن نرسنگا پھونکا جاتا اور لوگوں کو آزادی ملتی تھی. جو قید کے اندر ہوتے تھے, جو غلام ہوتے تھے, 50 سال کے بعد ان کو آزاد کیا جاتا تھا. ان کو یہ کہا جاتا تھا جس کی جائیداد ہو وہ بھی چھوٹ جائے, جو غلام ہو وہ بھی آزاد کیا جائے, اور دیگر ایسی باتیں جو سود کے نیچے ہو وہ بھی اس کو آزاد کر دیا جائے. تو یہ تھا یوبلی کا سال. تو خداوند نے حقیقت کے طور پر سبت کا روز, کیونکہ یوم کفارہ خاص سبت تھا, اس دن بھی سبت کا روز تھا, خداوند کے رسول نے یسایہ ہی کا مقام نکال کے یہ صحیفہ پڑھا تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اعلان کرے, یوبلی کا اعلان کرے. یوبلی کا جو 50واں سال ہے اس کا تو آغاز ہو چکا ہے. اس لیے آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں. لوگوں کی جائیدادیں بند تھی وہ چھوٹ جاتی تھی, ٹھیک اس طرح ہمارے گناہ بھی یسوع مسیح دور کرتے ہیں. اب یہ آیت کیوں پڑھی گئی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی یہ عید پوری ہونا باقی ہے. کیا پورا ہونا باقی ہے؟ مسیح نے نہ ہی کوئی غلطی کی, نہ لکھنے والے نے غلطی کی ہے, نہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں. ہم بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں, بلکہ مسیح نے خود یہ آیت ہاف پڑھی, یہیں تک پڑھی کہ خدا ان کے سال مقبول کا اعلان کروں. اور سال مقبول یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے اقرار کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور یہ سال جب پورا ہوگا, جب یہ وقت پورا ہوگا, اس کے بعد پھر نہیں پوچھا جائے گا. اور پھر آگے اس کا جواب اس صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا کے روزے انتقام کے بارے میں ان کو آگاہی دوں. مسیح نے صرف سال کا اعلان کیا, یوبلی کا اعلان کیا کہ آپ آزاد ہیں, میں آپ کو آزادی دینے آیا ہوں. اب بہت سے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. تو آرام ملا. دوسری بات ابھی پوری نہیں ہوئی, خدا ان کا روزے عظیم کون سا ہے؟ عدالت کا دن. کون سا کلیسیا؟ یعنی کہ عدالت کے دن مسیح تخت پر بیٹھیں گے اور پوچھیں گے میں نے کفارہ دیا, میں نے یہ مقام پڑھا, تمہارے لیے سارے کام کیے, لیکن پھر بھی تم نے مجھے قبول نہیں کیا, اس لیے تم غم زدہ رہو گے. صیون کے غم زدوں کے لیے یہ خوشی کا موقع رہے گا, ان کو راکھ کے بدلے صحرا ملے گا. پھر بعد میں ان کو روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلقت بخشوں گا. یہ ایک نبوت ہے جو بھی پورا ہونا باقی ہے. آج آپ دیکھیں جو ایماندار مسیح ہیں وہ دکھ اٹھا رہے ہیں جگہ بہ جگہ. یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد رسول خوش تھے. کاتھریج کے اندر, روم کے اندر, کاتھریج ایک علاقہ تھا روم کے اندر, وہاں پر مسیحیوں کو مارا جاتا, ان پر ظلم کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسیح کو قبول کرتے تھے. اس وجہ سے سال مقبول کا اعلان ہوا. ابھی وہ کیا ہے؟ غم زدہ ہے. آج ہمیں بھی ٹارچر کیا جاتا ہے, روز دعوت دی جاتی ہے اب اس کو چھوڑ دے, لیکن شکر ہے خدا کا ہم کلام پارے قائم ہے. تو اس کا مطلب اب یہ وقت چل رہا ہے, لیکن جب یہ وقت پورا ہو جائے گا اس وقت یہ آیت پوری ہوگی اور خدا اپنے ایماندار لوگوں کو جو اس پر قائم رہیں گے ان کو ستائش کا خلقت یعنی تاج دیا جائے گا. بس جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے, اور جب میں آؤں گا تجھے وہ چیز عطا کروں گا. تو جو کوئی آخر تک برداشت کرے گا اسی کو تاج ملے گا. اب سوال ہمارے سامنے یہ پیدا ہوتا ہے, پرانے عہد نامے کے اندر بھی اس روزے کا ذکر ہے اور زبور کے اندر بھی اس کا ذکر ہے, کیا نئے عہد نامے کے اندر اس کا ذکر ہے؟ دیکھیے رسولوں کے مال اس کا 27واں باب, رسولوں کے مال اس کا 27واں باب اور اس کی 9ویں آیت, یہاں پر آپ کو اس روزے کا ذکر ملے گا. اس کا مطلب موسمی شریعت کے اندر یہ موجود تھا, نئے عہد نامہ کے اندر یہ موجود تھا, اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اس دن بپتسمہ لیا. اور پھر آخر کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس دن عدالت کی جائے گی. اور پھر رسول اعظم پالوس رسول بمطابق رسولوں کے مال 27واں باب 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب روزے کا دن گزر گیا, تو یہ روزے کا دن یوم کپور ہی کا دن تھا, یہی دن تھا. اس کا مطلب رسول اس کے بارے میں جانتا تھا, رسول نے یہ روزہ رکھا. اب حصہ بہ حصہ طرح بطرح انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کیا کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی, کیونکہ پطرس رسول دوسرا پطرس اس کے آخری باب اور آخری آیات کے اندر لکھا ہے. پطرس خود کہتے ہیں پالوس رسول کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ عام بندہ سمجھ سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے مختلف طرح سے ہر اینگل کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی ہے. کہیں پر وہ کس طرح سے بات کر, لیکن بات مخلصی کی ہے, نجات کی ہے, خدا کے کلام پر قائم رہنے کی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحیفے کی مانند ان باتوں کو کھینچ تان کر اپنی ہلاکت کا سبب ٹھہراتے ہیں. تو پالوس رسول نے بڑی ہی باریکی کے ساتھ, بڑی کلیئر طریقے کے ساتھ ان تمام باتوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دیا. اب ہم نے جانا کہ یوم کفارہ کے لوگ کیا کرتے تھے, کلیسیا کفارہ دیتے تھے سردار قائم. اور ہمارا سردار قائم کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری, جو موسیٰ سے افضل ہے, یشوع سے اعلیٰ ہے, جو کہانت کا منبع اور ماخذ ہے. آسمان اور زمین سل نمشود ولی کلی کلماتون من ساحل نمشود, آسمان اور زمین ٹل جائیں تو ٹل جائیں, لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. اور میرے منہ کی باتیں یہ ہے کہ جو کوئی سال مقبول کو قبول کرے گا اس پر سزا کا حکم نہیں ہوگا. اور پھر جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو کلیسیا آگے چل کر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ تخت لگائے گئے, کتابیں کھولی گئی, وہاں پر ایک
मंजर हमारे सामने आएगा, जिन्होंने उसे कबूल किया होगा वो इसकी बारगाहों में दाखिल होंगे, किताबें खोली जाएगी, सबके अमाल के मुताबिक उनका हिसाब चलेगा। एक किताब जो भी नहीं खोली गई वो बाद में खोली जाएगी। जो कौन सी किताब है कलीसिया? किताबे हयात है, और वहां पर बड़ी भीड़ लगी होगी और मौला आलमीन खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो मुनसफ है इंसाफ करने के लिए अपने लोगों का आएंगे और नरसिंगे की आवाज के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अपने तख्त पर बैठेंगे, लोहे के आसा से हुकूमत करेंगे और हजारों करोड़ों लोगों की भीड़ वहां पर होगी और फिर हिसाब किया जाएगा कौन दाईं तरफ जाए कौन बाईं तरफ जाए। जिसने जिस तरह से काम किया होगा उसी के मुताबिक उसका अजर उसको दिया जाएगा, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो नापाकी हो, चाहे वो बदरवा हो, चाहे वो जनाकारी हो, चाहे वो फैशनगारी हो, चाहे वो बुत प्रस्ती हो, चाहे वो बुगस माफी किसी भी किस्म का इलाहार हो, सारे का सारा डाटा उसको बताया जाएगा। और अगर तो उसने तौबा की होगी तो वो बच जाएगा, लेकिन मसीह कहेगा इसको मेरे सामने से ले जाओ, इसको वहां डालो जहां रोना दांत का पीसना है। आज प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रिकल मीडिया के जरिए हमारे जहन को मुंजमद किया जाता है और ऐसी बातों के लिए तैयार किया जाता है जो कि नाजेबा है, बुरी है, और हम इनको देखते हैं, इनको कबूल करते हैं, मजाक के इनको लेते हैं। लेकिन मसीह की आवाज यह है, बस जो तेरे पास मौजूद है उसको थामे रह, जो गालिब आए उसे ही मैं उस शहर के दाखिल करूंगा जिसके जामे बरे के खून से धुले होंगे। और ज़बूर 32 के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि मुबारक है वो शख्स जिसका गुनाह बख्शा गया और जिसकी बदकारी को खुदावंद साहब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो मेरे दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां घुल गई, मेरी तरावत गर्मी की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकिरदारी को ना छुपाया। ऐसा ना हो इनको यहाँ पर डाल जहाँ रोना और दांत का पीसना है। खुदावंद हमने तेरे नाम से मोर्चे किए, हमने तेरे नाम से बदलुओं को निकाला। आप कहेंगे मेरी तुमसे कुछ वाकफियत ही नहीं। काम करना बड़ी बात नहीं, अमल करना बड़ी बात है। हालेलुया। आए मसीह को कबूल करें, उस पर गौर करें और किताब हयात के अंदर अपना नाम दर्ज करवाएं। गुनाहों की वजह से हमारे नाम किताब हयात के अंदर शायद दर्ज ना हो, लेकिन हो सकता है छोटी सी कोशिश की वजह से, इस रोज़े को रखने की वजह से, अपने गुनाहों का इकरार करने की वजह से हो सकता है हमारा नाम किताब हयात के अंदर लिख दिया जाए। और हमारा ईमान है कि खुदा खुद ये नाम लिखेगा और सुनहरे अल्फाज के अंदर लिखा जाएगा। और जो लोग बच रहेंगे वही हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और बर्रे का चेहरा देखेंगे और बर्रे का चेहरा उन पर जलवागर होगा, उनको सलामती बख्शेगा। वहाँ पर ना दिन, वहाँ पर ना रात होगी, दिन होगा और ना उनको धूप उनको सताएगी। आए के लिए इस बात पर गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। जो कोई कबूल करेगा वो सब बदल जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और नए शहर, नए यरूशलेम के अंदर दाखिल होंगे। और जो नहीं बचेंगे, इसलिए ज़बूर पहले इसे बयान कर देते हैं। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि इन बातों पर गौर कर, तुम घोड़े या खच्चर की मानी ना बनो जिनमें ज़रा भी समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का दाना साज और लगाम है। बस इसलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। आए उसको कबूल करें, उसकी पैरवी करें जो हिकमत का मंबा और माखिद है, जो हमारी खातिर सलीब पर चढ़ गया। ईद फसा कुर्बानी की अलामत है, मौत का, गुनाहों का कफारा ईद फसा पर हुआ, लेकिन इसकी जो कंसेप्शन है, जिसकी फुलफिलमेंट है, वो योम कफारा पर हुई। योम कफारा पर खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी का आगाज़ किया और योम कफारा पर हमारा ईमान है कि अदालत के लिए तख्त लगाए जाएंगे। तैयार रहिए, नरसिंगों की ईद पर वापसी होगी और योम कफारा पर तख्त लगाया जाएगा और अदालत का जो काजी है वो बैठेगा अपने तख्त पर और लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। जिसने जिस तरह का काम कियागा उसके मुताबिक उसको इंसाफ मिलेगा। और खुश नहीं इतना होना और परेशान भी नहीं होना कि हम इतने अच्छे काम करें हमें अजर नहीं मिलेगा। तो रायत के अंदर लिखा है, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून और जान के बदले जान। तो जो कोई ये काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, खुदा को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हमारा खुदा आदिल का खुदा है, इंसाफ का खुदा है। वो सारी बातें जो लिखी हैं उन लोगों पर पूरी होंगी जो उसको कबूल नहीं करेंगे। आए कलीसिया अपना नाम किताब हयात के अंदर दर्ज करवाएं, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खाली करें, खुदा यीशु मसीह को कबूल करें जो फसा का बर्रा है, जो हमारी खातिर सलीब पर चढ़ जाता है, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, जिसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। शरीयत के अंदर पहले से ये बता दिया गया था कि इन कामों को किया जाए और मसीह ने आकर इन तमाम कामों को पूरा किया। खुदा अलीम से दुआ है कि इस कलाम पर अमल करने की हमें तौफीक अता करे। खुदा आप सबको और मुझे बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, खुदा की बुजुर्गी को महसूस करते हुए निहायत संजीदगी के साथ खुदा का खौफ मनाएंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया।